حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو میں یہ بات پسند تھی کہ جب وضو کریں تو دائیں طرف سے شروع کریں، اور جب کنگھی کریں تو دائیں طرف سے کنگھی کرنا شروع کریں، اور جب جوتا پہنیں تو پہلے دایاں جوتا پہنیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 401۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 403۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ایک چلو سے 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 404۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ میں نے پانی حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 405۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تو وضو کرے تو ناک صاف کیا کر، اور جب قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے استعمال کرے تو طاق تعداد میں استعمال کر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 406۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح پورا کر اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر سوائے اس کے کہ تو روزے سے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 407۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 بار اچھی طرح ناک صاف کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک جھاڑے، اور جو استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ طاق تعداد میں استعمال کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 409۔ حضرت ثابت بن ابی صفیہ سمالی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار اعضاء کو دھو کر وضو کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اور یہ حدیث بھی کہ 2-2 بار اور 3-3 بار اعضاء دھو کر بھی وضو کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 410۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ایک چلو لے کر وضو کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 411۔ حضرت شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ 3-3 بار اعضاء دھو کر وضو کرتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح ہوا کرتا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الحسن بن سلمہ نے کہا ہمیں ابو حاتم نے ابو نعیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 413۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے 3-3 بار اعضاء دھو کر وضو کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 414۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-3 بار اعضاء دھو کر وضو کیا۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 415۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 3 بار اعضاء دھو کر وضو کیا اور سر کا مسح 1 بار کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 416۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اعضاء وضو دھو کر وضو کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 417۔ حضرت ربیع بنت معوذ ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعضاء دھو کر وضو کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 418۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار اعضاء دھو کر وضو کر کے دکھایا، پھر فرمایا وضو یہ ہوتا ہے، جس نے اس پر اضافہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 422۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رات کو اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا۔ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے ایک مشک سے وضو کیا اور وضو بھی مختصر یعنی کم پانی استعمال کیا۔ میں اٹھا اور میں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 423۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کامل وضو کرنے کا حکم دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 426۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کامل یعنی سوار کر وضو کرنا جب سردی وغیرہ کی وجہ سے دل نہ چاہتا ہو، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 427۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطیوں کے کفارے یہ ہیں اس وقت کامل وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، اور مسجدوں کی طرف چلنے کے لیے پاؤں کام میں لانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 428۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو داڑھی مبارک کا خلال کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 423۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا تو داڑھی مبارک کا خلال کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 433۔ حضرت عمرو بن یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد عمرو بن یحییٰ کے دادا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا آپ مجھے عملی طور پر دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی طلب فرمایا، پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر 2 بار ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک بازو 2 بار دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا۔ مسح کے دوران میں ہاتھوں کو آگے بھی لائے اور پیچھے بھی لے گئے۔ مسح کرنا سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پھر گدی تک ہاتھوں کو لے گئے، پھر واپس اسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئے۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 434۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک بار کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 436۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا تو سر کا مسح ایک بار کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 437۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو 2 بار سر کا مسح کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 438۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران میں کانوں کا مسح کیا، ان کی اندرونی طرف کا مسح شہادت کی انگلیوں سے کیا اور انگوٹھے کانوں کے باہر کی طرف لے آئے، پھر ان کا باہر اور اندر سے مسح کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 439۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو کانوں کے باہر اور اندر مسح کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 440۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں داخل کیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 441۔ حضرت مقدام بن معدی یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سر کا مسح کیا اور کانوں کا بھی باہر اندر سے مسح کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 442۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سر میں شامل ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 443۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سر میں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سر کا مسح کرتے تھے اور آنکھوں کے کونوں کا مسح کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 444۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سر کا حصہ ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 445۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے دونوں قدموں کی انگلیوں کا خلال فرمایا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے یہی روایت اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 446۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے اٹھے تو کامل وضو کر اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی پہنچا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 447۔ حضرت عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل وضو کر اور انگلیوں میں خلال کر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 448۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جو افراد وضو کر چکے تھے ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، جو پاؤں اچھی طرح نہ دھونے کی وجہ سے واضح طور پر خشک نظر آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح مکمل کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 450۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے،
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 451۔ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے دیکھا تو فرمایا کامل وضو کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 452۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 453۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، ایڑیوں یعنی عراقیب کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 454۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت یزید بن ابو سفیان، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، وضو پورا کرو، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 455۔ حضرت ابو حیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں قدم ٹخنوں تک دھوئے، پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تم لوگوں کو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ عملی طور پر دکھا دوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 456۔ حضرت مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے پاؤں 3 بار دھوئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 457۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح مکمل وضو کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں ان کے درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 459۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اسے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اپنا چہرہ اور کوہنیوں تک بازو دھوئے، سر کا مسح کرے اور ٹخنوں تک پاؤں دھوئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 460۔ حضرت حکم بن سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، پھر پانی کا ایک چلو لے کر اپنے سطر پر چھڑکا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 461۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے سطر پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 464۔ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس سال مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے پانی کی طرف گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ تان دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا لے کر جسم پر لپیٹ لیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 465۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو میں نے آپ کی خدمت میں کپڑا یعنی تولیہ وغیرہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور جسم پر ہاتھ کے ساتھ پانی چھاڑنے لگے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 467۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے پھر کہتا ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 470۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم نے پیتل کے ایک برتن میں پانی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 471۔ حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ہاں پیتل کا ایک ٹب ہوا کرتا تھا، انہوں نے فرمایا میں اس میں پانی ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 472۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طور یعنی ایک قسم کے کھلے منہ کے برتن میں پانی لے کر وضو کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 473۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگتے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ وکیع بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات سجدے میں نیند آ جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 474۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ لی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 475۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں، سوائے اس کے کہ جنابت کی وجہ سے غسل کرنا پڑے، تب تو اتارنا ہی پڑے گے، لیکن پیشاب پخانے یا نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 478۔ حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 479۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے تو اس پر لازم ہے کہ وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 480۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا جو شخص اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 481۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 482۔ حضرت قیس بن طلق حنفی اپنے والد حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے سنا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عضو خاص کو ہاتھ لگانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وضو لازم نہیں آتا، وہ بھی تیرا ایک حصہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں آگ تبدیلی کر دے اس کے کھانے کی وجہ سے وضو کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیا میں گرم پانی پی کر اس کی وجہ سے بھی وضو کروں؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، جب تم رسول اللہ کی کوئی حدیث سنو تو مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 485۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے کھانے پینے کی وجہ سے وضو کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 486۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روٹی گوشت کھایا اور وضو نہ کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 489۔ امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں خلیفہ ولید یا خلیفہ عبد الملک کے ساتھ رات کے کھانے پر موجود تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو میں وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ نے فرمایا، میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے آگ سے تیار شدہ کھانا تناول فرمایا اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی۔ اس پر حضرت علی بن عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میں بھی اپنے والد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہی گواہی دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 490۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے کندھے کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور پانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 491۔ حضرت سوید بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ مقام صحابہ پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر کھانا طلب فرمایا تو آپ کی خدمت میں صرف ستو پیش کیے گئے اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، سب نے کھایا پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی، پھر کھڑے ہو کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 492۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر کلی کی، ہاتھ دھوئے اور نماز ادا کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 493۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے گوشت سے وضو کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے وضو کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 494۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں اور بھیڑ بکری کا گوشت کھا کر وضو نہ کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 495۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ پی کر کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 498۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 499۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ پی کر کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 500۔